اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم جس سورت کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم پڑھیں گے وہ ہے سورہ طارق۔ جی تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، والسماء قسم ہے آسمان، ذات البروج برجوں والا، قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی۔ اب اصل الفاظ یہاں پہ ہیں ذات البروج یعنی برجوں والے آسمان کی۔ اب مفسرین میں سے بعض نے اس سے مراد جو قدیم علم ہیبت کے مطابق آسمان کے 12 برج لیے ہیں، اور باقی جو مفسرین ہیں ان کے نزدیک اس سے مراد آسمان کے عظیم الشان تارے اور سیارے ہیں۔ والیوم الموعود، والیومی اور دن کی، موعود وعدہ کیے ہوئے، یعنی اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی روز قیامت۔ وشاہد و مشہود، وشاہد اور حاضر ہونے والا، ومشہود اور جہاں حاضر ہوتے ہیں، وشاہد و مشہود اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، یعنی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اب دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، مگر یہاں پہ ہمارے نزدیک جو سلسلہ کلام سے جو بات مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے روز حاضر ہوگا، اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے، جس کے ہولناک احوال کو سب دیکھنے والے دیکھیں گے۔ قتل اصحاب الاخدود، قتل ہلاک کر دیے گئے، اصحاب وہ اصحاب، الخدود اصحاب الخدود خندق میں، یعنی کہ جو جمع کیے گئے گھڑے میں، کہ وہ سب کے سب مارے گئے۔ قتل اصحاب الاخدود کے مارے گئے گھڑے والے۔ نار ذات الوقود، ناری آگ، ذات الوقود ایندھن والے، یعنی اس گھڑے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ علیہا اس پر قعود بیٹھے تھے، یعنی جبکہ وہ اس گھڑے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وَهُمْ اور وہ، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ عَلَى پر، ما جو، يَفْعَلُونَ وہ کرتے تھے، بالمؤمنین مومنوں کے ساتھ، شہود دیکھتے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اب گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا۔ مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر خدا کی لعنت پڑی اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے۔ اور اس بات پر 3 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے، ایک برجوں والے آسمان کی، دوسرے روز قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، تیسرے قیامت کے ہولناک مناظر کی، اور اس ساری مخلوق کی جو ان مناظر کو دیکھے گی۔ پہلی چیز جو اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو قادر مطلق ہستی کائنات کے عظیم الشان ستاروں اور سیاروں پر حکمرانی کر رہی ہے، اور اس کی گرفت سے یہ حقیر اور ذلیل انسان کہاں بچ کر جا سکتے ہیں۔
دوسری چیز کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جو ظلم کرنا چاہا کر لیا، مگر وہ دن بہرحال آنے والا ہے جس سے انسانوں کو خبردار کیا جا چکا ہے کہ اس میں ہر مظلوم کی داد رسی اور ہر ظالم کی پکڑ ہوگی۔ تیسری چیز کی قسم اس لیے کھائی گئی ہے کہ جس طرح ان ظالموں نے ان بے بس اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھا، اسی طرح قیامت کے روز ساری خلقت دیکھے گی کہ ان کی خبر کس طرح لی جاتی ہے۔ گھڑوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے جو واقعات روایات میں بیان کیے گئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت صہیب رومی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا۔ اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا معمور کر دے جو مجھ سے یہ سحر سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کر دیا، مگر وہ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے ایک راہب سے جو غالباً پیروان مسیح میں سے تھا ملنے لگا۔ اس کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا، حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کرامت ہو گیا۔ اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو تندرست کرنے لگا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے، اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا، پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا، مگر کوئی ہتھیار کوئی حربہ اس پر کارگر نہ ہوا۔ آخر کار لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع عام میں باسم رب الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر مار، میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ اب اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا کہ یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے۔ لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بھر گیا۔ اس نے سڑک کے کنارے گھڑے کھدوائے، ان میں آگ بروائی اور جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھینکوا دیا۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ حضرت علی سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا۔ اب دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے۔ بات کھلی تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ خدا نے بہن سے نکاح حلال کر دیا۔ لوگوں نے اسے قبول نہ کیا۔ اس نے طرح طرح کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے گھڑوں میں ہر اس شخص کو پھینکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے کہ اسی وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رائج ہوا۔ اگلی آیت ہے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں بدلا لیا، منہم ان سے، اللہ مگر یؤمنوا وہ ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، العزیز زبردست، الحمید تعریفوں والا۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محدود ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، الذی وہ جو کہ لہو اس کے لیے ملک بادشاہت، السماوات آسمان کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ علی کل شیء شہید ہر چیز پر شہید، سامنے ہے یا باخبر ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید،
اور جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کا ذکر کیا ہے جس کی بنا پر وہی اس کا مستحق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں اس بات پر بگڑتے ہیں کہ کوئی اس پر ایمان نہ لائے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ ان الذین بے شک وہ فتنوا تکلیفیں دیں المؤمنین مومن مرد والمؤمنات اور مومن عورتیں، ثم پھر لم یتوبوا انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم تو ان کے لیے عذاب ہے جہنم جہنم کا، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے الحریق جلنے کا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ اب جہنم کے عذاب سے الگ جلائے جانے کی سزا کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ انہوں نے مظلوم لوگوں کو آگ کے گھڑے میں پھینک کر زندہ جلایا تھا۔ غالباً یہ جہنم کی عام آگ سے مختلف ہے اور اس سے زیادہ سخت کوئی آگ ہوگی جس میں وہ جلائے جائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذالک الفوز الکبیر۔ ان بے شک الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات اچھے، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری جاری ہیں، من تحتها ان کے نیچے، الانہار نہریں، ذالک الفوز یہ کامیابی ہے، الکبیر بہت بڑی۔ اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ سبحان اللہ۔ ان بطش ربک لشدید، ان بطش بے شک پکڑ ہے ربک تمہارے رب کی، لشدید بڑی سخت، در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ انہ ہوا یبدی و یعید، انہ بے شک وہ ہوا وہی، یبدیو پہلی بار پیدا کرتا ہے، و یعید اور لوٹاتا ہے، یعنی وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ اور وہ بخشنے والا ہے، الودود محبت والا ہے، ذو العرش المجید عرش والا مالک، المجید بڑی شان والا، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، فعال لما یرید فعال کر ڈالنے والا، انما یرید جو وہ چاہے۔ اب یہاں پہ بخشنے والا ہے کہہ کر یہ امید دلائی گئی ہے کہ کوئی اگر اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کر لے تو اس کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتا ہے۔ محبت کرنے والا کہہ کر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کو اپنی خلق سے عداوت نہیں ہے کہ خواہ مخواہ اس کو مبتلا عذاب کر دے، بلکہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے اس سے وہ محبت رکھتا ہے اور سزا صرف اسی وقت دیتا ہے جب وہ سرکشی سے باز ہی نہ آئے۔ مالک عرش کہہ کر انسان کو یہ احساس دلایا ہے کہ سلطنت کائنات کا فرما روا وہی ہے، اس سے سرکشی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ بزرگ و برتر کہہ کر انسان کو اس کمینے پن پر متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ایسی ہستی کے مقابلے میں گستاخی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور آخری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے، یعنی پوری کائنات میں کسی کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ جس کام کا ارادہ کرے اس میں وہ مانع اور مزاحم ہو سکے۔ حل عطا کا حدیث الجنود، حل کیا عطا کا تجھ تک آئی
یا پہنچی حدیث بات جنود لشکر کی، کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود کے لشکروں کی۔ اب یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنے طاقتور جتھوں کے زوم میں خدا کی زمین پر سرکشیاں کر رہے تھے۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ تمہیں خبر ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اپنے جتھوں کی طاقت کے بل پر یہاں سرکشیاں کی تھی وہ کس انجام سے دوچار ہو چکے ہیں؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ الذین وہ جو کہ کفر انہوں نے کفر کیا، فی تکذیب جٹلاتے ہیں، جٹلانے میں، مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، واللہ اور اللہ من ورائہم ان کے ہر طرف محیط و گھیرے ہوئے ہے، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن، بلکہ وہ قرآن مجید بڑی شان والا ہے، ان کے جٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن تو بلند پایا ہے۔ فی لوح محفوظ، اس لوح میں یعنی نقش ہے جو محفوظ ہے، مطلب یہ کہ قرآن کا لکھا انمٹ ہے، اٹل ہے، خدا کی اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جو بات اس میں لکھ دی گئی وہ پوری ہو کر رہنے والی ہے، تمام دنیا مل کر بھی اسے باطل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو اب ہمیں اجازت دیں۔ آخر میں یہی بات جو میں ہر ویڈیو میں آپ کے ساتھ کرتی ہوں کہ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں تاکہ اس کا جتنا ہمیں ثواب مل سکتا ہے اور جتنے لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں وہ ہوں۔ اللہ حافظ۔